بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نظير له ولا بشير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مماثل له. سرمدي أبدي دهري دائمي لا أول له ولا آخر له. نورنا ونور وجودنا ونور قلوبنا ونور قبورنا، نور أجسادنا نور أرواحنا نور ظاهرنا ونور باطننا ونور سلطاننا ونور قرآننا، نورات ربنا ونور سماوات ربنا، حبيبنا وحبيب قلبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. صدق الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. وصدق رسول النبي النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين، وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجھا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا نہایت واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستوں، اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا نعت خیر الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لامحدود درود دونوں جہاں کے والی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر و طاہر پر
اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ الاول شریف کا یہ چوتھا جمعہ مبارک ہے۔ گزشتہ تقریباً 5 جمعوں سے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام وعلی نبینا و تسلیم آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ مختصر کر کے اس واقعہ کو میں نے تقریباً 4 جمعوں پہ بیان کیا ہے۔ آج بھی کوشش کریں گے کہ اس واقعہ کو مکمل کر سکیں۔ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ لوگ اتنے لاجوال ہیں، ان کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، ان کے اوصاف کا ایک وقت بھی پورا ہونا سکا۔ ایک دو دوستوں نے فرمائش بھی کی ہے کہ جمعہ المبارک کے جو فضائل ہیں خطبہ کی وہ بھی پیش کرنے، وہ میرے ذہن میں انشاءاللہ ضرور کسی جمعے میں بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو پیارے آقا کی ذات پر بالخصوص جمعہ المبارک کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر نے بڑا خوب شعر لکھا ہے، جب میری نظروں سے وہ گزرتا ہے نا شعر تو بڑا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ شاعر تو بہت سارے گزرے ہیں، لیکن اس شاعر نے تو ایک نقشہ ہی کھینچ لیا ہے۔ وہ کہتا ہے درود شریف پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود شریف پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو وہ جواب میں آپ کو کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پرفتن دور میں کئی طرح کے خیال ذہن میں آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہاں سے حضور کو پکارے تو کیسے سن لیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ میرے آقا نے تو فرمایا ہے کہ جب تم قبرستان کے پاس سے گزرو تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، وہ قبروں والوں تمہیں سلام ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ قبروں والوں کو جو عام مردے ہیں ان کو ہمارا سلام حضور کے بقول آپ کے فرمانے علی شان کے مطابق مل سکتا ہے تو حضور کو جب سلام بھیجیں گے تو حضور کیوں نہیں مل سکتا؟ بہرحال یہ علیحدہ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم سورہ یوسف کی آیت نمبر 60 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انی اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، فرمایا بنیامین غم نہ کر، میں تیرا بھائی یوسف ہوں اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس بات پر غم زدہ نہ کر، غم زدہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ گزشتہ جمعے کی کڑی کو ملاتے ہوئے گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ جب دوسری دفعہ بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا کہ دوسری دفعہ جب آؤ گے تو اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لاؤ گے ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس طرح اجازت دی اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، مزید وقت کی قلت کے باعث زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا۔ آج کوئی طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان رحمتوں بڑی گھڑیوں سے منور اور مفقہ فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی میں تفسیر ابن کثیر، حضرت امام الدین ابن کثیر کی یہ تفسیر ہے، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی اس آیت کے مطابق انہوں نے بیان فرمایا کہ جب دوبارہ بھائی غلہ لینے کے لیے آئے بنیامین کو ساتھ لائے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے 10 بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، یہ تو نہیں نہ پتا تھا کہ یوسف بادشاہ ہے، فرمایا جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو بادشاہ کے محل میں داخل ہونے کے لیے 5 دروازے ہیں، یعنی مصر کا جو شہر ہے اس میں داخل ہونے کے 5 دروازے ہیں۔ 5 دروازوں سے تم نے 2 کر کے جانا ہے، اکٹھے نہیں جانا، کیونکہ لوگ تمہیں دیکھیں گے کہ یہ جوان بھی ہیں، کڑیل بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، زور آور بھی ہیں اور یہ خوبصورت بھی ہیں، کہیں نظر بھی نہ لگ جائے اور کہیں ان کو دوسرے ملک والوں کو یہ اندیشہ نہ ہو جائے کہ شاید یہ نوجوان ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے، اس لیے 2 کر کے جانا ہر دروازے۔
تفصیل بڑی ہے اس میں، مختصر یہ کلام کہ وہ بنیامین علیہ السلام کو انہوں نے دروازے پہ بٹھایا. ایک دروازے کا نام تھا باب الشام، شام کا دروازہ. 5 دروازے تھے. ایک دروازے کا نام باب المغرب تھا. اس کے علاوہ 3 دروازوں کے اور بھی نام مفسرین میں لکھے. بنیامین علیہ السلام کو انہوں نے دروازے پہ بٹھا دیا اور خود وہ آگے چلے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام جو پردے کی حالت میں تھے، انہوں نے خادمین سے کہا کہ ان کو نئے کمرے میں لے جاؤ جو میں نے تیار کروایا، جو میں نے نیا کمرہ تیار کروایا ہے، ان کو اس مہمان خانے میں لے جاؤ. اب جب اس مہمان خانے میں پہنچے تو وہ مہمان خانہ ایسا تھا کہ اس میں ان بھائیوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی. کاشی کندہ کرنے والے نے ان بھائیوں کی تصویروں کو بنایا ہوا تھا. اور یوسف علیہ السلام کا وہ بچپن کا جو منظر تھا، گھسیٹ کر بھیڑیے کو کھلانے والا، وہ سارا منظر انہوں نے تصویروں کے ذریعے منظر کشی کی ہوئی تھی. جب سارے بھائی ادھر داخل ہوئے نا تو انہوں نے دیکھ کر حیران رہ گئے. انہوں نے بھوک کو برداشت کر لیا، بھوک ان کو بھول گئی، مٹ گئی. اور اب وہ سارے کے سارے پریشان ہیں اور اس کمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یہ تو ہماری تصویر ہے اور یوسف علیہ السلام کی تصویر ہے. انہوں نے باورچی کو، خادم کو بلایا اور کہا کہ ہمیں اس کمرے کے علاوہ کہیں اور بٹھایا جائے. خادم یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی تو کہتے ہیں کہ اس کمرے میں ہم نے نہیں بیٹھنا. میرے آقا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو دوسرے مہمان خانے میں بٹھا دیا جائے. مقصد یہ تھا کہ ان کو ان کا ماضی یاد کروا دیا جائے جو انہوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ سلوک کیا تھا. حضرت بنیامین علیہ السلام کو جو دروازے پر بٹھا کر آئے تھے، اس کے لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا. حضرت یوسف علیہ السلام بھیس بدل کر، سادہ لباس پہن کر، بادشاہوں والا شہنشاہی لباس اتار کر اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آئے اور دسترخوان پہ بٹھایا. سب بھائیوں نے دو دو ہو کر اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے، چوکی باندھی دو دو باندھی. لیکن جب بنیامین کی باری ہے تو اکیلے بیٹھے تھے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بنیامین اکیلا بیٹھا ہے تو آپ بھی ان کے پاس جا کر فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ تو بنیامین نے کہا کہ سارے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور میں اکیلا بیٹھا ہوں. یہی کام کھائے جا رہا ہے. کاش آج میرے ساتھ میرا بھائی یوسف بیٹھا ہو، میرے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتا، مجھے بڑی خوشی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یوسف اپنے بھائی کو بتا دے کہ تو ہی یوسف ہے. قرآن نے اس بات کو بیان کیا. قرآن کہتا ہے انی اخوکا فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اے بنیامین غم نہ کر، میں ہی تیرا بھائی یوسف. اور یہ بات ابھی راز میں رکھ، کسی کو بتانا نہیں کیونکہ یہ رب کا حکم ہے. اب بنیامین مطمئن ہو گیا. قصہ مختصر، بنیامین کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت تو پہلے سے تھی، اب سامنے دیکھ بھی لیا تھا. یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اب مجھے کسی طرح کسی بہانے سے یہیں پر ٹھہرا دیا جائے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا. یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا اس کے علاوہ اور کوئی بہانہ ایسا نہیں کہ اس سرزمین کا، اس ملک کا قانون یہ ہے مصر کا کہ اس بندے پر جس نے چوری کی ہو اس کو 2 سال کے لیے ٹھہرا لیا جاتا ہے یا ڈبل مال اس سے وصول کیا جاتا ہے. اب تمہارے اوپر چوری کا الزام لگانا پڑے گا. حضرت بنیامین نے فرمایا مجھے بات منظور ہے، میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتا، بے شک آپ مجھ پر چوری کا الزام لگوا دیں. اب جو غلہ لینے کے لیے وہ بھائی آئے تھے، ان کے اونٹوں میں جو غلہ تھا ادھر ایک پیالہ رکھ دیا گیا غلہ تولنے والا، اور واپسی میں شور مچ گیا کہ کوئی غلہ تولنے والا پیالہ چوری کر کے لے کے جا رہا ہے، یہ جو مسافر ہے ان سے چیک کیا جائے. تو 10 بھائی تھے، سب سے باری باری چیک کیا گیا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے وہ پیالہ برآمد ہو سکے.
لیکن بنیامین سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ اس بہانے سے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک دیا، اپنے پاس اٹھا لیا۔ یوسف علیہ السلام اب ان بھائیوں کو کہنے لگے کہ جاؤ 2 سال انتظار کرو اس کی آزادی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ ایک بیٹا کھو چکا ہے اور دوسرا کھوئے گا تو بڑا ہی غم زدہ ہو جائے گا، آپ مہربانی فرما کے ہم 10 بھائیوں میں سے کسی کو رکھ لیں اور اس کو آزاد کر دیں، اس کو جانے دے واپس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، جس کے اوپر الزام لگا ہے اور وہ ثابت ہو چکا ہے وہی یہیں پر قیدی بن کے رہے گا ہمارے پاس۔ اب بھائیوں نے اصرار کیا بار بار۔ یوسف علیہ السلام نے ایک برتن اٹھایا تانبے کا اور اس کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا کہ میں کان قریب کر کے سن رہا ہوں اس برتن میں سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ ان بھائیوں نے کہا کون سی آواز آ رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس برتن میں سے آواز آ رہی ہے کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے جس کا نام یوسف ہے، تم نے اس کو بچپن میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور جنگل میں لے جا کر بھیڑیے کا بہانہ کر کے اندھے کنویں میں گرا دیا اور باپ کو سامنے جا کے کہنے لگے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ اب بھائی سارے شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ بات سچ ہے لیکن آپ کو کیسے پتہ چلی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ تانبے کا برتن بتا رہا۔ حالانکہ برتن تو بول نہیں سکتا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی بہانے سے ان کی سچائی کو ان کے دل سے اگلوانا تھا، باہر لانا تھا۔ وہ سچائی باہر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف اب ان کو کہہ دے کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ اب تمہیں اجازت ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے رخ سے پردہ ہٹایا تو کہا کہ انت انا یوسف انت اخی، میں یوسف ہوں تمہارا بھائی ہوں۔ بھائیوں کا حسن یوسف جو نظر آ رہا تھا وہ بچپن کا تھا، ان کے ذہن میں بچپن کی تصویر چل رہی تھی۔ اب تو حسن یوسف اور بھی زیادہ نکھر کر سامنے آ چکا تھا۔ انہوں نے پہلے انکار کر دیا تو یوسف نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا میں ہی یوسف ہوں، ساری داستان بھی سنا چکا ہوں پھر بھی یقین نہیں کرتے۔ بھائی شرمندہ ہو گئے۔ فرمایا میں نے سنا ہے کہ میرے والد یعقوب کی بینائی میرے غم میں چلی گئی ہے، جاؤ کہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، اس کی بینائی واپس آ جائے۔ اذهبوا بقمیص هذا فألقوا على وجهه یاتی بصیرا، فرمایا یہ کرتا لے جاؤ، یہ کرتا ڈالنے کی دیر ہوگی، میرے باپ کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب بھائی جب واپس لوٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں تو راستے میں ان کے پاس 7 روٹیاں تھیں جو کھانے کے لیے تھیں۔ وہ اتنی خوشی کے ساتھ جا رہے تھے کہ انہیں وہ روٹیوں کی پرواہ نہ رہی، بھوک مٹ گئی۔ وہ روٹیاں بھی اتنی کی اتنی رہیں اور انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ جلدی سے وہ کنان پہنچے۔ ابھی وہ کنان کے قریب سے گزرے تھے، قریب ہی پہنچے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لا اجد ریح یوسف انہ لا تفندون، فرمایا مجھے آج میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یہ نہ ہو کہ تم مجھے کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے۔ دوسرے پوتے پوتیاں تھے جن کی تعداد مفسرین نے 72-73 کے قریب لکھی ہے۔ انہوں نے کہا بابا تو تو بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، 40 سال ہو گئے یوسف کی جدائی میں تجھے، تو آج اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جیسے کوئی بوڑھا جس کا دماغ کام نہیں کرتا، سٹیا گیا ہو، بھول گیا ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا نا میں نے ابھی اسرائیل علیہ السلام کو بلایا تھا اور طلب کر کے پوچھا تھا اے اسرائیل سچ سچ بتا کیا میرا یوسف زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ میرا یوسف زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ تو ملک الموت نے کہا اے یعقوب مبارک ہو، آپ کا یوسف زندہ بھی ہے سلامت بھی ہے۔ بس اس بات کو راز میں رکھنا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سارے بھائی آ گئے اور آ کر انہوں نے جب خوشخبری سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام
کھڑے ہو گئے اور آپ کی چہرے مبارک پر وہ کرتا ڈال دیا گیا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یوسف علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ معلوم ہوا اللہ والوں کی کرتوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ بیمار ہو گئے۔ کسی نے کہا حضور ایک حکیم بڑا سیانہ ہے، اس سے بلا لیتے ہیں، وہ ہندو ہے، آپ کا علاج کرے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا جو ہندو ہے؟ ٹھیک ہے علاج کر لیں۔ ہندو کو جب پتا چلا کہ سلطان العارفین کا علاج کرنا ہے اور سلطان العارفین وہ ولی کامل تھے جن کا چہرہ دیکھتے ہی لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہندو نے کہا کہ میں کپڑا سن کے بیماری بتا سکتا ہوں، ایسا کرو سلطان العارفین کا کرتا لے آؤ، میں بیماری ان کی کپڑا سن کے بتا دوں گا، قمیض سن کے بیماری بتا دوں گا اور دوائی لکھوں گا یا نسخہ تیار کر دوں گا، تم انہیں کھلا دینا۔ اب لوگ سلطان العارفین کے پاس آ کے کہنے لگے حضور ہندو آپ کا علاج کرنے پر آنے پر راضی نہیں، وہ آپ کا علاج نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی قمیض دیں، میں بیماری سن کے بتا دوں گا، علاج بھی کرا دوں گا، دوائی لکھ دوں گا، تیار بھی کر دوں گا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ہم اپنی قمیض اپنا کرتا دیتے ہیں، جو کام ہم نے کرنا تھا وہ ہماری قمیض کر کے آ جائے۔ اب ہندو تاریخی واقعہ ہے، اس نے اپنے ناک کے قریب جب اس کرتے کو کیا کہ بیماری سن کے بتاؤں کہ حضرت سلطان باہو کو کیا بیماری ہے، جب وہ کرتا قریب کر رہا تھا اس نے کیا بیماری بتانی تھی، اس کی اپنی بیماری جاتی رہی، اس کے گناہ مٹتے چلے گئے اور اس کے باطن کے پردے روشن ہوئے، اس نے کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر لیا۔ تو یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی کرتوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیص ھذا، فرمایا کہ جاؤ یہ میری قمیص لے جاؤ، علی وجہ ابی ذات بصیرہ، جب میرے باپ کی آنکھوں پہ ان کے چہرے پہ یہ قمیص ڈالو گے میرے باپ کی بصیرت واپس آ جائے گی، بینائی واپس آ جائے گی۔ اب میں آپ سے یہاں پوچھتا ہوں یہ کون سا سرجن تھا جس نے آنکھیں واپس دینے والی ذات رب کی تھی، وسیلہ وہ کرتا بنا، قرآن کی نص سے بات ثابت ہے۔ سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیں، اللہ ارشاد فرمائے اذهبوا بقمیص ھذا، قال کو فرمائے جاؤ قمیص ڈال دو، قمیص وسیلہ بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم کی بینائی واپس آ گئی۔ یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا گیا کہ بنیامین حضرت یوسف کے پاس گیا، حضرت یوسف نے فرمایا کہ فوراً سواریاں تیار کرو، ہم یوسف کو لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو پتا چلا کہ کنعان سے قافلہ آ رہا ہے اور اس قافلے کی سپہ سلاری کوئی عام بندہ نہیں کر رہا بلکہ انبیاء میں بہت اعلیٰ درجہ رکھنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد محترم سپہ سلاری کر رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ لشکریوں کو تیار کیا، چلو اگر وہ ہمارا استقبال کرنے جا رہے ہیں ہم بھی ان کے شایان شان استقبال کریں گے۔ اب باپ نے بیٹے کو دیکھنا تھا، بیٹے نے باپ کو دیکھنا تھا۔ یوسف علیہ السلام آگے بڑھ کر جب سلام کرنے لگے، رب نے حکم دیا جبریل یوسف کو روک لے، آج سلام کرنے میں پہل بیٹا نہیں بلکہ باپ کرے گا۔ محبت کا یہ تقاضا تھا، 40 سال بعد ملاپ ہو رہا تھا، بھائی اکٹھے ہو گئے، سارے کے سارے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ابا حضور دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے اور یوسف علیہ السلام ہمیں معاف کر دے، ہم ہی غلط تھے، بے شک رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے سحری کے وقت مصلی بچھایا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب کائنات یہ بھولے تھے، صبح کے بھولے شام کو واپس آ گئے، یا اللہ انہیں میری دعا کی وجہ سے انہیں معاف کر دے۔ معلوم اللہ والوں سے دعائیں کرائیں تو اللہ تعالیٰ فوراً سن لیتا ہے۔ دیکھا کہ سارے بھائی سر جھکائے کھڑے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن تم پر کوئی معاوضہ نہیں ہے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میرا رب کا غفار غفور رحیم ہے،
اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، میرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے اور صفائی کو بہت پسند کرتا ہے۔ جاؤ آج تم اپنا دل صاف کر کے آئے ہو، اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے اور میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اور پھر ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو وہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا 40 سال پہلے، اس خواب کی تعبیر آج سامنے نظر آ رہی تھی۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے ابا حضور، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا انشاءاللہ یہ تیری خواب سچ ہوگی، پر اس کو ابھی راز میں رہنے دے۔ آج 40 سال کے بعد وہ راز کھل گیا، سامنے آ گیا، فاش ہو گیا اور انہوں نے سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے ان قصوں کو پڑھ کے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے حضرات سنتے ہیں۔